دیر آیت درست آیت کے مصداق بالآخر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے ہم باہر والوں سے کوئی توقعات نہیں رکھ سکتے، اور یہ کہ انڈیا اور پاکستان کو خطے میں امن کی خاطر اپنے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اکثر صارفین یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ جب یہی باتیں نواز شریف اور ان کی حکومت کے دیگر عہدیدار کیا کرتے تھے تو انہیں مودی کا یار اور ڈان لیکس والے غدار جیسے خطابات سے نوازا جاتا تھا، لہٰذا اب ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ سن 2016 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حرام قرار دیا جانے والا ڈان لیکس کا ایجنڈا آج حلال قرار پایا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ باتیں 18 مارچ کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ 2021 کی تقریب میں تقریر کے دوران کی، جس کے بعد جہاں کئی لوگ ان کے بیان کو سراہتے نظر آئے، وہیں سوشل میڈیا پر صارفین سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیانیہ اور ڈان لیکس کا ذکر کرتے بھی نظر آئے، جس کی بنیاد پر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو غدار وطن اور مودی کا یار قرار دے دیا تھا اور پھر اقتدار سے بے دخل بھی کر دیا تھا۔ کشمیر پالیسی سے متعلق جنرل باجوہ کے بیان پر سیاسی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہی پالیسی تو ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے اپنائی تھی، لیکن تب اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کو FATF کے بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنی سابق پالیسی سے یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ ہمسایہ ملک میں عدم مداخلت اور ان کے ساتھ بھائی چارہ ڈالنے کا ایجنڈا لے کر نکل پڑی ہے۔ اپنی 18 مارچ کی تقریر میں جنرل باجوہ نے پہلی بات انڈیا پاکستان تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں کی اور کہا کہ بامعنی مذاکرات سے قبل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو خاص طور پر اپنے زیر انتظام کشمیر میں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ تاہم دوسری بات خطے میں معاشی اور اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے والے 4 نکات سے متعلق تھی۔ ان میں اندرونی اور بیرونی امن کی بحالی، اپنے ہمسایوں اور خطے کے ممالک کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت سے گریز کرنا، خطے میں تجارت اور آمد و رفت کی بہتری کو فروغ دینا، سرمایہ کاری اور اقتصادی مراکز کے قیام کے ذریعے پائیدار ترقی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ان نکات کا ذکر کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے ہم باہر سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ To non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ کے اس بیان کے تناظر میں نواز شریف کے ذکر کی وجہ ماضی میں ان کی کشمیر پالیسی سے متعلق دیے گئے بیانات اور ڈان لیکس کے معاملے میں فوجی افسران سے ہونے والی تکرار قرار دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ جب یہی باتیں نواز شریف کر رہے تھے تو انہیں مودی کا یار کہا جاتا تھا اور ڈان لیکس جیسے تنازعات سامنے آتے تھے، لیکن اب جنرل باجوہ نے خود ڈان لیکس والا ایجنڈا اپنا لیا ہے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ سے ایک دن پہلے 17 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی ایک تقریر میں ایسی ہی باتیں کی اور بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ چنانچہ سوشل میڈیا صارفین یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب بجائے کہ جنرل باجوہ وزیر اعظم عمران خان کو مودی کا یار قرار دیتے، انہوں نے ان کے موقف کو دہراتے ہوئے بھارت اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں اسی تقریب کے پہلے روز خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کے لیے انڈیا کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس ضمن میں رواں برس فروری میں ہونے والی یہ پیش رفت بھی اہم ہے، جس میں انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے اور LOC پر جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس طرح کی اطلاعات بھی آئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے مابین بیک ڈور خفیہ ڈپلومیسی کا سلسلہ چل نکلا ہے، یعنی وہی اسٹیبلشمنٹ جو ایسا ہی ایجنڈا دینے پر سن 2016 میں نواز شریف کو غدار قرار دے رہی تھی، اس نے اب کپتان حکومت کے ساتھ مل کر ڈان لیکس کے ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 6 اکتوبر سن 2016 کے روز انگریزی اخبار ڈان میں صحافی سیرل المائیڈا نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی معلومات پر مبنی ایک خبر دی تھی۔ اس خبر میں غیر ریاستی عناصر یا قلعہ تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں مبینہ اختلافات کا ذکر کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے ان عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے مطالبے اور بصورت دیگر بین الاقوامی منظرنامے میں تنہا رہ جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ خبر ایک اسکینڈل کی شکل اختیار کر گئی تھی، جسے بعد میں ڈان لیکس کا نام دیا گیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے فوجی افسران کو پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے تحقیقات میں معاونت کرنے اور عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا تھا۔ حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس خبر کی بنیاد ملک کی سول اور فوجی قیادت کے مابین ہونے والی ایک ملاقات کا احوال تھا، جس میں تب کے وزیر اعظم نواز شریف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، آرمی چیف اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے شرکت کی تھی۔ تب اسٹیبلشمنٹ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس ملاقات کی خبر وزیر اطلاعات پرویز رشید نے سیرل المائیڈا کو لیک کی، جس کے بعد پرویز رشید سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔ عدالت کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد بھی نواز شریف کی جانب سے جنوری سن 2018 میں ایک بیان میں اپنا گھر ٹھیک کرنے کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خود فریبی کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں پاکستان کے حوالے سے منفی تاثرات کیوں پائے جاتے ہیں۔ کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر
जरूर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। लेकिन मेरे पास इस दर्दमाना मशवरे को ना सिर्फ दर्दमंदाना मशवरे को ना सिर्फ नजरअंदाज किया जाता रहा, बल्कि इसे कभी डॉन लीक्स और कभी कोई और नाम देकर हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि दुनिया हमारी कुर्बानियों के बावजूद हमारी बात क्यों नहीं सुनती। फौज, पुलिस, सिविल सिक्योरिटी इदारे, अवाम, हत्ता कि हमारे मासूम बच्चों का खून दुनिया की आंखों में इतना अरसा क्यों हो गया है। 17 साल के दौरान अजीम जानी और माली कुर्बानियों के बावजूद हमारा नैरेटिव क्यों नहीं माना जा रहा। हमें इन सवालों का जवाब तलाश करना है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, इन्हें कौमी मफाद के मुनाफी करार दिया जाता रहा, तो ये बहुत बड़ी खुदफरेबी होगी। ऐसी ही खुदफरेबियों की वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका है। इसके बाद मई सन 2018 में डॉन अखबार में नवाज शरीफ का सरल अलमाइडा को दिया गया एक इंटरव्यू शाया हुआ था, जिसमें जब नवाज शरीफ से पूछा गया कि इन्हें अवामी ओहदे से हटाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, तो नवाज शरीफ ने बराह रास्त जवाब देने के बजाय इसका रुख खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती की जानिब मोड़ दिया था। डॉन अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि हमने खुद को तन्हाई का शिकार कर लिया है, हमारी कुर्बानियों के बावजूद हमारे मौक़िफ़ को कबूल नहीं किया जाता। अफगानिस्तान के मौक़िफ़ को कबूल किया जाता है लेकिन हमारे नहीं। अब हमें इस जानिब तवज्जो देना होगी। डॉन में शाया होने वाले इंटरव्यू के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि अस्करी तंजीमें फ़ाल हैं, इन्हें गैर रियासती अनासर कहा जाता है। क्या हम इन्हें इजाज़त दे सकते हैं कि वो सरहद पार जाकर मुंबई में 150 लोगों का कत्ल करें। इस इंटरव्यू के बाद उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बयान को गुमराहकुन करार देते हुए इसकी मजम्मत की गई थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से FATF की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने और कालेधन तंजीमों के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ होने पर अक्सर डॉन लीग्स का तज़किरा किया जाता रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अब डॉन लीग्स के ऐन मुताबिक दिए गए बयान के हवाले से बात करते हुए सहाबी तलत हुसैन ने कहा कि बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों अहदाफ मौजूदा जहर आलूदा और इंतकाम ज़दा सियासी माहौल में पूरे हो सकते हैं। क्या अनाद, बुग़्ज़ और अना के ढेर हटाए बगैर कोई भी कौमी मकसद हासिल हो सकता है। जनूबी एशिया के मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले माइकल कोगलमैन का कहना है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पहला आलमी डायलॉग है जो पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद करवाया गया है और इसकी मेज़बानी करने का यही सही वक्त था। इसके ज़रिए इंतहाई अहम पॉलिसी तकारीर सामने आई हैं, जिनमें से सबसे अहम जनरल बाजवा की है। ताहम दीगर सार्फिन ये पूछते दिखाई दिए कि इनके मुताबिक यही बातें कहने पर नवाज शरीफ गद्दार क्यों करार पाए थे। एक सारिफ ने लिखा कि नवाज शरीफ कहे तो गद्दारी, बाजवा कहे तो वफादारी, क्या बात है। एक और सारिफ ने कदर तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बाजवा साहब, अपना घर ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि अवाम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की है। आपका काम घर की हिफाजत करना है। आप बराह मेहरबानी इस काम पर तवज्जो दें, बजाय के सियासत की हांडी में डोइयां मारते फिरें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।